डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 पौधों में रिप्रोडक्शन के मुख्तसर सवालात पढ़ेंगे। पहला सवाल है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ये वो अमल है जिसमें जानदार अपने जैसे मज़ीद जानदार पैदा करते हैं। जैसे इंसानों, जानवरों और परिंदों में नर और मादा के मिलाप से नए जानदार पैदा होते हैं, इसी तरह पौधों में भी रिप्रोडक्शन का अमल होता है और पौधे भी अपने जैसे मज़ीद पौधे पैदा करते हैं। इस अमल को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सवाल नंबर 2, पोलिनेशन किसे कहते हैं? फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा पर मुंतकिली पोलिनेशन कहलाती है। फूल के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जैसे पेटल, सेपल्स, स्टेमन, कार्पेल वगैरह। इनके अंदर मज़ीद छोटे हिस्से होते हैं जैसा कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवियोल और एंथर वगैरह। तो एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं। इस अमल को पोलिनेशन कहा जाता है। सवाल नंबर 3, गैमेट्स किसे कहते हैं? नर और मादा जिनसी सेल्स गैमेट्स कहलाते हैं। नर और मादा जानवर या परिंदे जब मिलाप करते हैं तो नर के सेल्स और मादा के सेल्स ये दोनों मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। नर और मादा जिनसी सेल्स को ओवरऑल यानी इनको मिला के गैमेट्स कहा जाता है। सवाल नंबर 4, पोलिनेशन के मुख्तलिफ ज़राए के नाम लिखें। यानी कि पोलिनेशन किन किन तरीक़ों से कैसे कैसे हो सकती है। पोलिनेशन के 4 ज़राए हैं। पहला है हवा, दूसरा इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े जिनको हशरातुल अर्ज़ कहा जाता है या सिर्फ हशरात भी कहते हैं। इंसेक्ट्स, जानवर और पानी पोलिनेशन के अहम ज़राए हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो उस वक्त भी एक पौधे के पोलन ग्रेन्स उस पौधे से अलहदा होकर, उड़कर, टूटकर, अलग होकर दूर किसी मकाम पे जाके गिर सकते हैं, किसी और पौधे पर पहुंच सकते हैं। तो इस अमल को हवा के ज़रिए पोलिनेशन कहा जाएगा। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ वगैरह, ख़ास तौर पे शहद की मक्खी, ये जब एक पौधे पे बैठते हैं तो उस पौधे के पोलन ग्रेन्स इनकी टांगों के साथ और इनके जिस्म के साथ चिमट जाते हैं। फिर जब ये एक पौधे से उड़ के दूसरे पौधे पे जाके बैठते हैं तो पोलन ग्रेन्स उस दूसरे पौधे पर मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये इंसेक्ट्स के ज़रिए पोलिनेशन है। जानवर, मुख्तलिफ जानवर जब पौधों में से गुज़रते हैं तो उन पौधों के पोलन ग्रेन्स उन जानवरों के जिस्म के साथ चिपक सकते हैं या फिर जानवर उन पौधों को खाते हैं तो फिर इस तरीके से भी उनके पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। पानी, अगर एक ऐसा पौधा जो किसी नहर के किनारे या नाले के ऊपर मौजूद है, उसके पोलन ग्रेन्स पानी में गिरेंगे और पानी के साथ बहते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके को पानी के ज़रिए पोलिनेशन कहा जाता है। सवाल नंबर 5, फूल के हिस्सों के नाम लिखें। फूल के 4 हिस्से होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स। इसके अलावा मज़ीद छोटे हिस्से होते हैं इनके अंदर, लेकिन बुनियादी तौर पे जब 4 हिस्से हैं जो बाहर से नज़र आते हैं। 4 हिस्से हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स। सवाल नंबर 6, फूल के नर हिस्से कौन से होते हैं? स्टेमन्स फूल के नर हिस्से होते हैं। स्टेमन्स नर हिस्से होते हैं और कार्पेल्स मादा हिस्से होते हैं। 7वां सवाल है, फूल के मादा हिस्से कौन से होते हैं? कार्पेल्स फूल के मादा हिस्से हैं। पोलिनेशन की कितनी अक़साम हैं, इनके नाम लिखें। पोलिनेशन की 2 अक़साम हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन से क्या मुराद है? पोलन ग्रेन्स की एंथर से इसी फूल
یا اسی پودے کے کسی دوسرے پھول کے سٹگما پر منتقلی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سیلف پولینیشن، یعنی یہ پودا خود ہی اپنی آپ پولینیشن کرتا ہے۔ پولن گرینز کی اینتھر سے اسی پھول یا اسی پودے کے کسی دوسرے پھول کے سٹگما پر منتقلی۔ اینتھر اور سٹگما یہ دونوں پھول کے حصوں کے نام ہیں۔ پولن گرینز اینتھر پر موجود ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے سٹگما پر جانا ہوتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں پولینیشن۔ اگر پولن گرینز جس پھول کے اینتھر پہ موجود ہیں اسی اینتھر سے وہ اسی پھول کے سٹگما پر چلے جائیں، یا پھر اس پھول کے علاوہ اسی پودے کے کسی دوسرے پھول کے سٹگما پر پہنچ جائیں، تو یہ سیلف پولینیشن ہوگی، یعنی کہ اس پودے کی اس کے اندر ہی اندر پولینیشن ہوئی ہے، اس میں اور باہر کا کوئی پودا اس میں انوالو نہیں ہوا۔ کن پودوں میں سیلف پولینیشن ہوتی ہے؟ سیلف پولینیشن مٹر، ٹماٹر اور دھان وغیرہ میں ہوتی ہے۔ دھان چاول کو کہا جاتا ہے، بہت سے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا، زیادہ تر یہاں پہ دھان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دھان سے مراد چاول کی فصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 11، کراس پولینیشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی پولینیشن کی جو دو اقسام ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے سیلف پولینیشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ ہے کراس پولینیشن۔ پولن گرینز کی ایک پھول کے اینتھر سے اسی قسم کے کسی دوسرے پودے کے پھول کے سٹگما پر منتقلی، یعنی بنیادی طور پر پولن گرینز نے اینتھر سے منتقل ہونا ہے سٹگما پر، تو ایک اینتھر سے اس پودے کے علاوہ کسی اور پودے کے سٹگما پر منتقلی، اس کو کہا جاتا ہے کراس پولینیشن۔ کراس پولینیشن کن پودوں میں ہوتی ہے؟ پاپولر، برگد، سیب اور پپیتا، یعنی ایک سیب کے پولن گرینز اس پودے کے علاوہ کسی اور سیب کے پودے پر، یعنی جیسے اگر ایک باغ ہے، باغ میں درجنوں یا سینکڑوں کے حساب سے سیبوں کے درخت یا پودے ہو سکتے ہیں، تو ان میں ایک پودے کے پولن گرینز ایک سے دوسرے پودے تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو کراس پولینیشن کہا جاتا ہے۔ پولینیشن کے عوامل یا پولینیٹرز کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے پولن گرینز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں؟ وہ عوامل جو پولن گرینز کو پھول کے اینتھر سے سٹگما تک لے جاتے ہیں انہیں پولینیٹرز یا پولینیشن کے عوامل کہا جاتا ہے، یعنی وہ ذرائع، وہ چیزیں جن کے ذریعے پولن گرینز اینتھر سے سٹگما تک پہنچتے ہیں۔ کون سے پودوں میں پانی کے ذریعے پولینیشن ہوتی ہے؟ دو پودے ہیں، ہائیڈریلا اور ویلسنیریا۔ ہائیڈریلا اور ویلسنیریا، ان دو پودوں میں پولینیشن پانی کے ذریعے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 15، ریپروڈکشن کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔ ریپروڈکشن کی دو اقسام ہیں، سیکسول ریپروڈکشن اور اے سیکسول ریپروڈکشن۔ ریپروڈکشن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی دو اقسام ہیں، سیکسول ریپروڈکشن اور اے سیکسول ریپروڈکشن۔ سوال نمبر 16، سیکسول ریپروڈکشن سے کیا مراد ہے؟ اس طریقہ میں دونوں والدین میں سے ایک گیمیٹ باہم مل کر زائگوٹ بناتے ہیں، یعنی اس میں نر اور مادہ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ نر گیمیٹ اور مادہ گیمیٹ، نر گیمیٹ یعنی کہ سپرم اور مادہ گیمیٹ مطلب انڈا، یہ دونوں مل کر زائگوٹ بناتے ہیں جس سے ایک نیا جاندار وجود میں آتا ہے۔ سوال نمبر 17، اے سیکسول ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں؟ اس طریقہ میں ایک ہی آبائی سیل بچے میں نشو و نما پا جاتا ہے، یعنی اس میں نر اور مادہ کے ملاپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ہی پودا، یا بعض جانوروں میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے، سمندری جانوروں میں
کہ ایک ہی جانور خود ہی اپنے آپ کو پریگننٹ کر سکتا ہے، اسے کسی مادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس عمل کو اے سیکسول ریپروڈکشن کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک ہی جاندار میں نر اور مادہ دونوں خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 18، فرٹیلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ سپرم کا انڈے سے ملاپ کا عمل فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے، یعنی نر جنسی سیل سپرم اور مادہ جنسی سیل انڈا، ان دونوں کا آپس میں ملنے کا عمل، اس عمل کو کہتے ہیں فرٹیلائزیشن۔ سوال نمبر 19، بیج کسے کہتے ہیں؟ فرٹیلائزیشن کے بعد اوویول بیج بن جاتا ہے، اس میں ایمبریو اور خوراک کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 20، ایمبریو کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ نام لکھیں۔ ایمبریو 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ریڈیکل، پلومیول اور کارٹیلیڈنس۔ ریڈیکل، پلومیولز اور کارٹیلیڈنس۔ سوال نمبر 21، پھل کسے کہتے ہیں؟ پکی ہوئی اووری پھل کہلاتی ہے۔ پکی ہوئی اووری پھل کہلاتی ہے۔ اووری، اوویول، ایمبریو، یہ ساری چیزیں یہ پودے کے اندر موجود ہوتی ہیں اور یہ اووری پودے کے مادہ حصے یعنی کارپیل کے اندر موجود ہوتی ہے، جو بعد میں پک کے پھل بن جاتی ہے۔ پیری کارپ کسے کہتے ہیں؟ اووری کی دیوار سے پھل کی دیوار بنتی ہے جو پیری کارپ کہلاتی ہے۔ پیری کارپ کو آپ چھلکا سمجھ سکتے ہیں، مختلف پھلوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پیری کارپ۔ اور اووری کے اندر اس پورے پودے کا خوراک کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ بیج کے اندر پورے پودے کی خوراک کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، جہاں سے وہ پودا نکلتا ہے اور ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں پودے، پھول اور پھل ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنے بیجوں کی حفاظت اور بکھیر کے لیے پیدا کرتے ہیں؟ یعنی پودے جو پھول اور پھل پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے بیجوں کی حفاظت اور بیجوں کو بکھیرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ مفت میں ہمیں پھل مل رہے ہیں کھانے کے لیے اور خوبصورت پھول ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ پودا اپنے لیے بناتا ہے تاکہ اس کے بیجوں کی حفاظت بھی رہے اور اس کے بیج پھیل بھی سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ سکیں اور حفاظت میں رہیں۔ تو آج کا چیپٹر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم اس کے اہم نکات ڈسکس کریں گے اور مشقی سوالات حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔